الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رب العالمین کا لامتناہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے عطا فرما دیا۔ اس نعمت پر جتنا بھی اس مالک کا، اس پروردگار کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ رمضان شہر اللہ، کہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے، اللہ کی طرف اس مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کی نسبت خاص اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انوارات الہیہ کی انسانوں پر بارش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خصوصی فضل کی اور انعام کی بارشیں اپنے بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تَرْمَزُ الذُّنُوبَ، فرمایا کہ اس میں انسانوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر انسانوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ جو انسان کے بدن سے سرزد ہونے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں۔ تو نیکیاں تو انسان کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں۔ تو پھر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، جتنا ہم ہو سکے اپنے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری رات تک وہ دروازے پھر بند نہیں کیے جاتے بلکہ کھلے رہتے ہیں، اور دروازے کھلے رہتے ہیں اور بندوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ آؤ اپنے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، آؤ اپنے اللہ کی خزانوں کو لینے کے لیے۔ اور فرمایا کہ سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ہر رات میں اگر کوئی انسان اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، ایک ایک سجدہ ادا کرنے پر، فرمایا ایک سجدہ ادا کرنے پر اللہ اس بندے کو 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 2500 نیکیاں صرف ایک سجدہ کرنے پر۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے رمضان کی رات میں، ہم رات کو تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا سننا، تراویح کے اندر سجدے کرنا یہ معمولی نہیں۔ ایک تراویح کے اندر ہم کتنے سجدے کر جاتے ہیں، اور پھر 20 تراویحوں کے اندر ہم کتنے سجدوں کو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہوئے اپنے اللہ کی رحمتوں کو لیتے ہیں۔ اور فرمایا صرف اسی پہ بس نہیں، 2500 نیکیاں، 2500 نیکیاں ایک سجدے پر مل رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العزت جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل بھی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک سجدے کے اوپر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرما رہے، اور پھر اس محل کے فرمایا 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اندر سے جانے کے لیے ایک سونے کا محل رب العالمین نے تیار کیا ہے جو اس بندے کو عطا فرمائے۔ ہماری تو سوچ ختم ہو جائے گی جہاں پر اللہ رب العزت کے دینے کے لامحدود خزانے۔ انسان کو اللہ رب العزت اتنا نوازنا چاہتے ہیں، اتنا نوازنا چاہتے ہیں، میرے بندے آ تو صحیح۔ یہ انسان کو اللہ نے ڈیزائن ہی جنت کے لیے کیا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ کسی بچے کو کھلونا دیں، آج کھلونے کے ساتھ وہ بڑا خوش ہو کے کھیل رہا ہوگا، کل کو اس کھلونے کو اٹھا کر باسکٹ میں پھینک دے گا، دور پھینک دے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا جس کے لیے کل وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا کہ یہ کھلونا مجھے مل جائے۔ لیکن آج اس کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کل کو وہی کھلونا
دوسری طرف دوسرے کمرے میں نظر آتا ہے کہ بچے کی رغبت ہی کوئی نہیں اس کے لیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنت کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے, دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں ڈیزائن نہیں کیا. یہ جنت کے لیے اللہ, اور جنت میں انسان کو اللہ اتنا کچھ دینے والے ہیں کہ اس انسان کے اپنے احاطہ تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت نے اس بندے کے لیے تیار کی. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا. اب یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کے 2-4 دن ابتدائی تو ہم بڑے ذوق و شوق سے اپنے اللہ کے گھر کا رخ کریں اور پھر اس کے بعد سستی اور غفلت ہونے لگ جائے. میرے بھائیوں نہیں, رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اللہ کی رحمتوں کو لینا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ اصل میں ٹریننگ سیشن ہے ہمارا کہ ہم اس ایک ٹریننگ سیشن میں 1 مہینے تک ہم اس کے اوپر بار بار عمل کریں گے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت, اپنی جتنے ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے اعمال ہیں وہ کریں گے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, یہ دھیرے دھیرے ہماری عادت بن جائے گا. اور جب یہ عادت بن جائے گا تو پورا سال ہمیں اسی نہج پر اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. ہم اللہ کے حکموں والی پھر زندگی گزاریں گے, اللہ کی نافرمانی سے پھر اپنے آپ کو بچانے لگ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. جو گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عافیت والی زندگی عطا فرما. مولا کریم جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما. حاضرین میں سے جن کے بہن بھائی والدین عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. میری والدہ محترمہ کی بھی مغفرت فرما. اللہ کریم ہمیں آپ کا یہ مہمان ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا, ہمیں اس کا استقبال اور احترام اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے اوقات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. جتنی خیریں اور بھلائیاں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی وہ ساری خیریں مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما. جتنے شرور سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, ہمیں پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.